السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دیکھنے سننے والے بخیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے تمام اعمال قبول فرمائے جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو رمضان میں ہم نے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال عبادات کی ہیں، کہ اللہ ہمیں اس پر غیر رمضان میں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ تو تمام سننے والے آج کا جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں، تو وہ ٹاپک بڑا اہم ترین ٹاپک ہے۔ جادو، جنات، حسد، نظر کے اوپر ہم نے کافی رقیے ڈالے ہیں، وقتاً فوقتاً الحمدللہ ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، جس کے ذریعے سے ہم یہ تشخیص کر سکیں گے کہ ہمارا معاملہ جادو کا ہے یا جناتی معاملہ ہے۔ یہ پارٹ 1 ہے، اس میں ہم جادو جنات کی علامات جاگتے ہوئے، یعنی عام روٹین میں جادو جنات کا کوئی بھی اگر مریض ہوگا، اس کے اندر یہ 22 علامات پائی جائیں گی۔ یہ 22 کے اندر میں سے کوئی بھی پائی جا سکتی ہیں، 22 پوری بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اگر اس میں سے 1-2 بھی علامات پائی جا رہی ہوں تو یہ جان لیں کہ اس کے ساتھ جادو یا جنات کا معاملہ ہے۔ کسی کے اندر 10 پائی جائیں گی، کسی کے اندر 12 پائی جائیں گی، کسی کے اندر 15 پائی جائیں گی، کسی کے اندر 3 پائی جائیں گی، کسی کے اندر پوری 22 پائی جائیں گی۔ مرض جتنا بگڑتا جائے گا علامات واضح ہوتی جائیں گی، مرض جتنا پرانا ہوتا جائے گا علامات واضح ہوتی جائیں گی۔ تو یہ علامات جو آج ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے انشاءاللہ، یہ تمام وہ چنندہ علامات ہیں جو تجربات سے جمع کی گئی ہیں، کئی سالوں کے تجربات ہیں، جو ہمارے سینئر حضرات ہیں ان کے بھی ہیں، جو جونیئر حضرات ہیں ان کے بھی ہیں۔ یہ تمام علامات ایک مجموعہ ہے، مرض کو جانچنے کا پیمانہ ہے، تشخیص ہے۔ تو ہم نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ۔ آج یہ پارٹ 1 ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے ہم سوتے ہوئے کی علامات، یعنی جادو اور جنات کے مریض جب سوتے ہیں تو کیا علامات آتی ہیں، ان کی بھی علامات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ علامات بھی رکھیں گے کہ دم کرتے ہیں تو کیا علامات آتی ہیں، تو وہ علامات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی فی الحال ہم جادو اور جنات جو ہمارا ٹاپک ہے، جادو جنات کی بڑی بڑی علامات ہیں، وہ کون سی ہیں جس کے ذریعے سے ہم جادو ہے یا جنات کا معاملہ ہے، حسیبی معاملہ ہے، ہم اس کی تشخیص کیسے کریں گے؟ اس کی تشخیص ہم اس طرح کریں گے کہ ہم یہ علامات اپنے اندر دیکھیں گے کہ آیا ہمارے اندر یہ علامات تو نہیں ہیں۔ اگر یہ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو منائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، ذکر و اذکار کی پابندی کریں گے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں گے۔ ٹھیک انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ اللہ ایسے ہی ختم کر دے گا۔ اور دعا ہے کہ جتنے بھی اس مسئلے میں شکار ہوئے ہیں، شیاطین کے شر کے شکار ہوئے ہیں، تمام بہنوں کو بھائیوں کو اللہ رب العالمین مکمل عافیت عطا فرمائے، ان کو دین کا داعی بنائے، دین کے اوپر چلنے والا بنائے۔ اگر معاملہ آپ کا بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جادو جنات کے مریض بیچارے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قریب نہیں جا پاتے، تو ان کو یہ کہوں گا کہ اول تو اپنے اوپر زبردستی کریں، نمبر 2 کسی اچھے راقی سے رابطہ کریں،
کسی اچھے راقی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کا علاج شرعی طریقے کے مطابق ہوگا، آپ کو سمجھایا جائے گا، گائیڈ کیا جائے گا، آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ راقی ان شیاطین کے ساتھ جنگ کرے گا اور اللہ رب العالمین آپ لوگ کو فتح نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ بلا تاخیر ہم علامات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، تو تمام لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ جس کے ساتھ بھی جادو یا جنات کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی علامات جو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جاگنے کے بعد جسم میں درد ہونا۔ جاگتے ہیں، سو کر جب بھی اٹھے گا جسم میں بہت درد ہوگا، جسم میں بہت درد ہوگا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرے گا، یہ ایک علامات ہے۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑاپن ہوگا، ہر وقت وہ چڑچڑا رہے گا، طبیعت میں اس کے چڑچڑاپن ہوگا، تنہائی پسند ہوگا۔ نمبر 3، ہر وقت یہ محسوس کرے گا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ساتھ بیٹھا ہے، کوئی ساتھ لیٹا ہے، ہر وقت یہ محسوس کرے گا کوئی پیچھے چل رہا ہے۔ نمبر 4، ذہن کا معاف ہو جائے گا، ذہن معاف ہو جائے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، غیر ارادی حرکات سرزد ہوگی اس کو۔ یعنی چوتھی علامات کیا ہے؟ ذہن کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا، یہ چوتھی علامات ہے جو جادو یا جنات کے معاملات والوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ 5ویں علامت، محسوس کرنا یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، دل جمی کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کوئی کہلوا رہا ہے کہ یہ کام کریں۔ نمبر 6، گھر والوں، بیوی بچوں، بہن بھائی سے نفرت محسوس ہونا، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے یا بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا۔ نمبر 7، عورتوں کے اکثر بال جھڑیں گے، اگر عورتیں ہیں وہ مریضہ، وہ مسحور عورت ہیں تو ان کے بال جھڑیں گے، جسم پر کٹ لگے، وہ خواہ بلیڈ کے ہوں یا ویسے ہی کٹ لگیں گے، خون کے چھینٹے گریں گے، جسم پر بال نظر آئیں گے، بالوں پر گرہیں لگیں گی، کپڑوں پر کٹ لگیں گے، آنکھوں کے آگے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ یہ چیزیں ہیں۔ 7ویں علامات پھر دہراتا ہوں، عورتوں کے، اگر یہ مسحور مریضہ عورت ہے تو عورت کے بال جھڑیں گے، جسم پر کٹ لگیں گے، خون کے چھینٹے پڑیں گے، جسم پر بال نظر آئیں گے، بالوں کا گراں لگ جانا، آنکھوں کے آگے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آئیں گے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں، خواب نہیں، جاگتے ہوئے۔ نمبر 8، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ نمبر 9، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید قسم کا غصہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید قسم کا غصہ آنا، اور غلطی اپنی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا کہ یہ غلطی میری ہے، یعنی غلطی تسلیم نہ کرنا۔ جس کے اندر یہ علامات بھی پائی جائے تو یہ جان لے کہ اس کے ساتھ جادو یا جنات کا معاملہ ہے۔ 10ویں علامت، رشتہ داروں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت ہی زیادہ شکوک شبہات پیدا ہو جانا، ازواجی تعلقات منقطع ہو جانا، یہ 10ویں علامات ہیں۔ رشتہ داروں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا،
بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو جانا، ازواجی تعلقات کا ختم ہو جانا۔ 11ویں علامات، انجانا سا خوف رہنا کہ گھر سے نکلا یا گھر سے نکلی تو مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، موت کے وسوسے، خیالات آنا کہ آج مر جاؤں گا یا آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا یا کل مر جاؤں گا، یہ خیالات۔ 12ویں علامات، سر میں، سینے میں، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ یا بوجھ محسوس کرنا یا درد محسوس کرنا، جسم کے کسی حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد کا رہنا، دوائی سے کوئی افاقہ نہ آنا، متلی ہونا، قے آنا لیکن آئے گی، پاؤں ایڑیوں میں اور پنڈلیوں میں درد کرے، یہ 12ویں علامات۔ 13ویں علامات، سستی کا عادی ہونا۔ 13ویں علامات کیا ہے؟ سستی کا عادی ہونا۔ وہ بندہ سستی کا بہت عادی ہوگا، اس پر سستی غالب آ جائے گی۔ جمائیوں کی کثرت، یعنی کثرت جمائیاں، نیند نہیں آ رہی، بیٹھا ہوا ہے جمائیاں لے جا رہا ہے، مجلس میں بیٹھا ہے جمائیاں لے رہا ہے، اکیلے بیٹھا ہے جمائیاں لے رہا ہے، نہ نیند آ رہی پھر بھی جمائیاں آ رہی، بہت زیادہ بھولنا، بہت زیادہ نیند کا۔ 13ویں علامات۔ 14ویں علامات کیا ہے؟ نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے تنگی محسوس کرنا، دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، یہ 14ویں علامات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ 15ویں علامات، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا۔ بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا۔ 16ویں علامات، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا، یہ 16ویں علامات۔ جس کے اندر یہ علامات بھی پائی جائے تو یہ جان لے اس کے ساتھ جادو یا جنات کا معاملہ ہے۔ بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا۔ 170، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، کانوں میں مسلسل گانوں کی آوازیں آ رہی۔ 17ویں علامات کیا ہے؟ ایسا محسوس کرنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے یا کانوں میں مسلسل گانوں کی آوازیں آ رہی، گانا کہیں چل نہیں رہا لیکن ایک آواز آ رہی ہے گانوں کی، جیسے کوئی بھی میوزک بج رہا ہے، ہوتا ہے نا اکثر۔ 18ویں علامات، جسم یا منہ سے بہت زیادہ سخت بدبو کا آنا، جسم میں یا منہ سے بہت زیادہ سخت بدبو آئی، خود کو محسوس ہو کہ منہ سے بدبو آ گئی، پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہو، یہ علامات بھی جادو یا جناتی معاملات والوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 19، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ کاروبار اچانک، صحیح کاروبار تھا ماشاءاللہ، اچانک بند ہو گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، کسٹمر نہیں آیا، گراہک نہیں آیا، اچانک بند ہو گیا، تو یہ بھی جان لیں کہ جادو جنات کا معاملہ ہے۔ نمبر 20، رشتوں کا آنا بلا وجہ ٹوٹ جانا، یعنی رشتے آئیں گے کوئی وجہ نہیں ہے ٹوٹ جائیں گے، آئیں گے بلا وجہ ٹوٹ جائیں گے۔ 20 نمبر علامات کیا ہے؟ رشتے آئیں گے اور ٹوٹ جائیں گے۔ 21 نمبر علامات، ایام سے بے ربطی ہونا۔ نمبر 22، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آتے ہیں، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی
نہ چاہتے ہوئے غلامی کرنا۔ یہ علامات بھی 22 نمبر جو علامات ہے، یہ بھی اگر کسی میں پائی جائے تو یہ یاد رکھیں کہ جادو جنات کا معاملہ ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف آنا۔ یہ علامات جو 22 علامات میں نے بیان کی ہیں، یہ عام روٹین کی علامات ہیں، جاگتے ہوئے جس کو بولتے ہیں، عام روٹین میں جاگتے ہوئے کی علامات ہیں، جس کے اندر یہ پائی جائیں تو یہ جان لو کہ آپ کے ساتھ جادو یا جنات کا معاملہ ہے۔ اور انشاءاللہ جلد ہم آپ کے سامنے اس طرح دیگر علامات بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ علامات جس کے اندر بھی موجود ہوں، یا چند ہوں یا ساری ہوں یا کچھ ہوں، تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعائیں کرے کثرت سے، اللہ سے گڑ گڑائے، استغفار کرے، توبہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، انشاءاللہ مکمل اللہ رب العالمین عافیت دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔